دوسری منسٹریز سے بہت مختلف ہے، لیکن بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور یہ کیونکہ ہم CCI جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کا ہم سیکریٹریٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر کوئی بھی حکومت آئے اس کو فوراً CCI کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس حکومت کو یہ بہت بڑا اعزاز چاہتا ہے کہ within 30 days ہم نے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ فوراً وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی. اور کیونکہ جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے اس کے پیرل ہوتی ہے CCI، 18ویں ترمیم کے بعد اس باڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. اس سے پہلے صرف 8 سبجیکٹ ہوتے تھے، اور اس میں کیونکہ اس پہ اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پہ 8 سبجیکٹس ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہو کے پارٹیسپیٹری طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور بہت سے فیصلے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد CCI کا ایک مضبوط فورم ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے نہ صرف اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا پر اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک جو تھا IPC میں یہ تھا کہ جو بھی ادارے ڈیوالو ہوئے ان کے جو امپلائیز تھے ڈپارٹمنٹ نیچے چلے گئے، لیکن امپلائیز IPC میں رکھ دیے. تو جو ایکچوئل CCI کو جتنا افیکٹولی کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. تو اب آفٹر جب وہ ہوا، ہم نے اس کو CCI کے سیکریٹریٹ کو اسٹرینتھن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا وہ آرگینوگرام بنا کے وہ اب ہم نے جمع کرایا ہے. انشاءاللہ کیبنٹ سے اپروو ہو گیا ہے، تو بہت جلدی آپ اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کوآپریٹو فیڈرلزم کا ایک سلوگن دیا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صرف انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ہے کہ جس میں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کس طرح ایک پیج پہ ہو کے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں، وہ اس کے ذریعے ہوگا انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بیک لاگ تھا یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، آرٹیکل 153 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ہمیں اینوئل رپورٹس پارلیمنٹ میں لے کرنی ہے. اس کا بہت بڑا بیک لاگ تھا، 16 17 18 19، اور ہم نے اب ساری کی ساری 19-20 تک، کیونکہ وہ تو سال ابھی ہمارا ختم ہوا ہے پر ہماری رپورٹ کمپلیٹ ہے، CCI نے اپروو کر دی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ سب سے پہلے اب ہم جو بھی پہلا سیشن ہوگا اس میں وہ رپورٹس لے ہو جائیں گی 4 سالوں کی، جو پورا پچھلا بیک لاگ تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ یقیناً CCI کے ساتھ پھر نیچے اس کے IPCC آتا ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی. اس کے انڈر ہم نے ٹورزم، سارے پروونشل منسٹرز جو تھے صوبوں کے، ان سب کو اکٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں، وہ ایریاز ہائی لائٹ کریں کہ ٹورزم، کیونکہ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ جی یہ لوور ہینگنگ فروٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے، اور ہم نے کس طرح ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس پہ ہم نے سارے صوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں اپنے جو ایشوز ہیں، پلس وہ سائٹس جو ہیں، اور اس پہ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ پورا وہ بنا کہ اب جو نیشنل ٹورزم ایک ڈپارٹمنٹ جو بنا ہے کہ اس پہ ہم نے وہ رپورٹس دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے فیڈرل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، وہ بھی IPCC کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے، تاکہ جتنے صوبوں کے سپورٹس آپ کو پتا ہے کہ ڈیوالو ہو گئی ہے، صوبوں کے پاس چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، کیونکہ بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج آپ کی سپورٹس کہاں ہیں اور ملک کے ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ فیڈرل نہیں، کیونکہ اب جب صوبوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا رول زیادہ کوآرڈینیشن کا ہو گیا. لیکن جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہے، پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے، یہ ضروری تھا کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم کس طریقے سے کہ وہ کوآرڈینیشن، کہ ہم ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائیں
جو کہ ہمارے ملک میں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو گائیڈ لائنس دے سکتی ہے, ہم صوبوں کو انکروچ ان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو جو صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے, جس میں جو اسٹیپس ہم نے لیے اس میں تھا کہ مینڈیٹری سارے اسکولس, کالجز اینڈ ایجوکیشن ان کے کریکولم میں کہ یہ اسپورٹس کو لازمی کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ریئل اسٹیٹ, ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بڑے انسینٹیو دے رہے ہیں اور بہت سے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے نیو پروجیکٹس ہیں کہ اس میں یہ بھی مینڈیٹری کیا جائے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں کہ وہ اپنے جمز رکھیں اور اسپورٹس کے ایریا, گراؤنڈ اور وہ سب رکھیں. اس کے ساتھ جیلوں میں جس طرح ہمارے جوگنائل جیل ہیں اور دوسرے جو بھی جیلوں میں خواتین بھی ہیں کہ وہاں بھی اسپورٹس کی فیسلٹیز دیے جائیں اور ان کو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ڈیولپ کریں تاکہ ساتھ کے ساتھ وہ اسپورٹس بھی وہاں پہ کھیل سکیں. اس کے علاوہ مدرساز میں بھی ہم یہ چاہتے اسپورٹس کا, وہ بھی میری ریلیجس منسٹر سے ہوئی ہے اور ہم نے کریکولم, کیونکہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ جو کریکولم پہ کام کر رہے ہیں اس میں مدرساز کو بھی انہوں نے لیا ہے, وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہ وہ بھی وہاں اسپورٹس بھی وہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کرائیں. اس کے ساتھ جو پہلے ہمارا سچویشن تھی کہ جو اسپورٹس بورڈ کا تھا, اس میں کیونکہ میں ایک پورا اسپورٹس کا جو چینج کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ سوچ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ پرابیبلی صرف جو کھیل کے گراؤنڈ تک ہے. اس وقت دنیا میں پورا اسپورٹس کے حوالے سے ویژن چینج ہو گیا ہے, وہ ایک انڈسٹری ہے, اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے. میں نے اس کو, کیونکہ جب میں ایز اے اسپیکر تھی تو میں نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تھا, میں اس وقت اسپورٹس ڈپلومیسی پہ فوکس کر رہی ہوں اور وہ بہت ضروری ہے. ہم مختلف ملکوں سے ایم او یو سائن کرتے تھے, لیکن وہ ایم او یوز ایسے ہوتے تھے کہ جس کو شیلف کر دیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ جو ایم او یو سائن ہو ہماری ایکشنیبل ہونے چاہیے کہ کون سی چیزیں اور کہ کس طرح ہمارا, کیونکہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ اسپورٹس ڈپلومیسی پہ ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر کا ہے کہ ٹورزم, بہت سے اسپورٹس ٹورزم ہیں کہ اس کو بھی ہم کس طریقے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے جو پہلے پورا ریسٹرکچر کیا ہے, ریفارمز لا رہے ہیں اسپورٹس بورڈ میں. اس وقت جو وہاں کی اسٹرینتھ تھی وہ 10% تھی 17 گریڈ تک کے, لیکن 90% امپلائیز ہیں جو 17 گریڈ سے نیچے 1 to 16 کے ہیں. تو جو ایکچولی اسکل جو ہونے چاہیے تھے کہ اس کی وہ ہے ہمارے پاس کمی. اور پہلے جو بورڈ تھا وہ کوئی 31 ممبر کا بورڈ ہوتا تھا, اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے پرائم منسٹر کے ویژن پہ ہم نے صرف 11 ممبرز کا رکھا ہے. اور اس 11 ممبرز جو بورڈ پر ہیں اس میں سے ایک ایچ سی کے ہیں, کیونکہ ہم اسپورٹس کو ایک اس کی ایکیڈیمک سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, آگے اسپورٹس یونیورسٹی بنے, وہ جو بیک بون ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے لیے اتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے. ایسے فیصلے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں, لیکن یہ سون انشاءاللہ یہ ہماری نیکسٹ منتھ سے, کیونکہ یہ ٹرین دا ٹرینرز والی ہم یہ کریں گے فار دا کوچز. اور سو ایک یہ تھا, اور دوسرا ہم نے نیسٹ پاک کے ان کو لیا, وہ ہم نے پورا پی ایس پی کا, کیونکہ جس حال میں مجھے ملا وہ پورا اس پہ اس کی کمپلیٹ, یہ میں بعد میں میڈیا کو سرکولیٹ کروں گی کہ دیکھیے کہ ہمارے جو ایتھلیٹس انٹرنیشنل گیمز کھیلنے جاتے تھے وہ کس قسم کی ہاسٹلز میں اور کس قسم کے یوٹیلیٹیز, جو بھی ہمارے فیسلٹیز ہیں ڈفرینٹ, کہ ان کے کیا حالات تھے, ان سب کی پکچرز ہیں, اس کی ڈیٹیلز ہیں, اور اب ہم اسے کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں. میں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کہ ان بچیاں جہاں رہتی ہیں, ہماری بچیاں اور بچے جو وہ کس طریقے سے ایک ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے, وہاں اچھا ماحول دیا جائے. ہماری جتنے پہلے کنٹینجنٹ باہر جاتے تھے یہ بڑا سوال آتا تھا اور بار بار منسٹر سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ایتھلیٹ تو 20 گئے ہیں تو 20 ہی آفیشلز گئے ہیں, پتہ نہیں کسی کے فیملی ممبرز جا رہے ہیں کیا. تو وہ ہم نے بڑا ریشنلائز کیا. اور اگر آپ لاسٹ نیپال کی دیکھ لیجئے سیف گیمز کا, کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں گے تو 400 کا کنٹینجنٹ تھا اور جو میڈلز آئے وہ 100 کے قریب تھے. اس سال ہمارا اگر جو بھی ہم نے اس کو بڑا ریشنلائز طریقے سے کیا کہ 200 پلس
اینڈ جتنے میڈلز آئے وہ 130 میڈلز تھے. تو اف یو لک ایٹ کہ جو ایکسپینس تھا حکومت کا اور وہ ہم نے بڑا ایک ریشنلائز کہ جو واقعی میرٹ پہ بچے جائیں وہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اور منسٹرز ہیں اینٹی ڈوپنگ دس از ویری ویری امپورٹنٹ جس کی ہمارے ملک میں اویئرنیس نہیں ہے. اور بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنلی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے سسپینڈ کر دی بین لگا دیا ان پہ وہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے اینٹی ڈوپنگ بورڈ بھی بنایا ہے اور اب صرف اپروول ہے کہ وہ واڈا کی جیسے ہمیں اپروول ملے جائے گی اس کو. تو وہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کا اینٹی ڈوپنگ بورڈ بنے گا اور یہاں پہ کہ اس کے حوالے سے ہم ساری فیڈریشنز کو ہم نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے کہ اس کے بارے میں آپ اویئرنیس پھیلائیے, آپ ایجوکیشن دیجیے اور انشاءاللہ. اور جو ہمارا اسلام آباد میں حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزراء میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. فہمیدہ مرزا, فواد چودھری.